ब्रिगेडियर साहब, गुज़िश्ता रोज़ बड़े जामे अंदाज में जैसे मैंने कहा कि DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जिक्र किया गया भारतीय दहशतगर्दी का, दुनिया के सामने बताया गया कि शर्म अल शेख में उस वक्त के वज़ीर आज़म को सबूत दिए गए, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में हम पेश हुए, इसके अलावा कुलभूषण यादव जैसा रॉ का एजेंट जो पकड़ा गया वो सब के सामने है। फिर आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि आलमी दुनिया अभी तक पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी को इतना संजीदा उसने नहीं लिया? देखिए, इसकी वजह यह है कि भारत का एक जो उनके साथ अलायंस है, एक आलमी ताकत का वो सरोगेट है और रीजनल पुलिसमैन है, जैसा कि बाकी ग्लोबल रीजन्स में दीगर सरोगेट्स हैं। मगर ऑल सेड एंड डन इस मर्तबा तो भारत को खासी सिफाती सतह पे भी नाकामी हुई है और किसी ने उसका बयानिया नहीं माना, इंक्लूडिंग वो लोग जो क्रिस्टाइन फेयर जैसे जो विज़रली हेटफुल थे पाकिस्तान की जानिब, उनको बयानिया भी ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के बयानिए से मुताबिकत रखता है, क्योंकि हमारा जो इस मर्तबा जो पूरा बयानिया था वो हक सच पे मबनी था और भारत एक जारहे था। दुनिया ने उसको नहीं मांगा, मगर आपका जो सवाल है उसका डायरेक्ट जवाब ये है कि ये हमें ये सोचना चाहिए कि वो ये रवैया किस कॉज, उसका कॉज क्या है। तो इसका जो बुनियादी मुहर्रक है या जो तहरीक है वो ह्यूब्रिस है, जो एक घमंड है भारत को एक बड़ी ताकत और हेजमन होने का, और उसकी वो ख्वाहिश भी है कि पूरा साउथ एशिया उसके ज़ेरे तसल्लुत हो, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक और पाकिस्तान। तो अब ये उसने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको भी इस कदर चार्ज अप कर दिया है और वो लोग भी एक ऐसी कैफियत की जद में आ गए हैं कि जिसको मैं साइकोलॉजिकल जो रिवर्स कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि अभी वो लोग अपने आप को एक ऐसी कौम समझ रहे हैं जो जब भी पाकिस्तान को समझेगी उसको तरन वाला बना के उसको निगल लेगी। और यही कैफियत थी कि उनके मीडिया ने भी एक जंगी माहौल पैदा किया। और जब वो कैफियत पैदा होती है तो फिर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो मजीद इनकरेज होते हैं, और डिसीजन मेकर आपको मालूम है कि वो गैंग ऑफ थ्री, जो मोदी साहब हैं, राजनाथ हैं, अजीत दोवल है, साथ उसके जयशंकर है। तो ये वो रवैया है जिसकी वजह से ये एटीट्यूड है। लेटेस्ट आपने तकरीर सुनी होगी बीकानेर में इसकी मोदी साहब की, जी, उसमें भी उसी ने उसी रवैये का इजहार किया है। तो ये इसकी वजह से अब उन्होंने चूंकि डायरेक्ट अटैक करके उनका ना पॉलिटिकल एम पूरा हुआ है ना उनका मिलिट्री एम, और इसलिए अब उन्होंने कोवर्ट ऑपरेशंस का सहारा लिया है। और हमें ये मालूम था क्योंकि उनके बहुत से तजिया निगार जो पुराना रॉ से जिनका ताल्लुक था, अजय सानी साहब, वो बड़ा क्लियरली उनको एडवाइस कर रहे थे कि डायरेक्ट वॉरफेयर की तरफ ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर डेटरेंस बहुत मौसर है, आप कोवर्ट वार जारी रखें। और वो उन्होंने जारी रखी हुई है और जिसमें उस शिद्दत पैदा की है उन्होंने। तो अब ये जंग हमें खुद लड़नी है मौसर तरीके से। अच्छा, अब जब आप कहते हैं ना ये जंग, देखिए बलूचिस्तान का मैं थोड़ा जिक्र करूंगी और एक दो सवाल और हैं जो आपने अभी जवाब दिया, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगी मौसर तरीके से जब आप कहते हैं तो ब्रिगेडियर साहब क्या हमें चेंजेस लानी होंगी, बिकॉज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं एंड यकीनन बलूचिस्तान एक हॉट बेड बन गया है जहां पर भारत अपनी सारे जो मजमूम अज़ाइम हैं वो करता नज़र आता है, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो चाहे बड़े पैमाने पे हो। कल जितनों का जिक्र DGISPR ने किया, चाहे वो चाइनीज़ के हवाले से हो, जाफर एक्सप्रेस हो, खुशदार के अंदर जो मासूम बच्चों की बस को अटैक किया गया या मजदूरों का कत्ल हो, सबके पीछे भारतीय रियासत दहशतगर्दी है जिसको उन्होंने नाम भी दिया कि फितनाउल हिंदुस्तान। मैं ये जानना चाहती हूँ how do we need to change the strategy then, kinetic? देखिए, we have to be more effective in kinetic domain। और अभी तक अगर हमने कोई थोड़ा बहुत रिस्ट्रेंट शो की हुई थी ताकि पाकिस्तान पे जिस तरह के वो ह्यूमन राइट्स के इल्जाम लगते हैं और दीगर वो पूरा कोरस शुरू हो जाता है, तो पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, काउंटर टेररिज्म अपरेटिस है, वो डिफेंसिव तो बड़ा अच्छा वो लड़ रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि वो उनको ये सारी रिस्ट्रेंट से आज़ाद होके फुल स्केल ऑफेंसिव की तरफ जाना चाहिए। और ऑफेंसिव का ये मतलब नहीं कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि ये नेचर ऑफ वॉरफेयर, ये जो लो इंटेंसिटी है वो इस तरह है कि इसको आपने बड़ा नुआंस तरीके से जाना है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और आपको उनका जो पहले तमाम सपोर्ट नेटवर्क है उसको चोक करना है।
ان کے اندر سے ڈیفیکٹرز کو آپ نے ان کے خلاف لڑانا ہے, اور دین یو ہیو ٹو ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, ان کی لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کرنا ہے. ان کے جو باہر جا کے ایران میں اور افغانستان میں پناہ لے لیتے ہیں, آپ نے ایران اور افغانستان سے بات کرنی ہے کہ وہاں پہ ان کی جتنی سیف کمین گاہیں ہیں ہمیں کولیبوریشن کی اجازت دیں کہ ہم آپریشن ادھر تک ایکسٹینڈ کر لگے. اگر وہ ادھر جا کے یہ چھپتے ہیں تو ہمارا جو لانگ آرم آف آر کاؤنٹر ٹیررزم آرم شوڈ گو دیر. تو یہ ابھی کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین وی شوڈ پٹ آر بیسٹ آفیسرز بوتھ کاؤنٹر ٹیررزم میں, پولیسنگ میں, تاکہ وہ جا کے اس وقت جو یہ فتنہ جو ہندوستان وہاں پہ ایکٹیو ہوا ہے اس کی جڑیں ہی ہم اکھاڑ دیں, اور بیفور دے کوڈ کم این اٹیک ان کو ان کی جو بیسز میں جا کے ڈس آرگنائز کریں. تو وی نیڈ ٹیکنالوجی, وی نیڈ بیسٹ مین پاور, وی نیڈ کولیبوریشن آف دا کنٹریز who are the neighbors like افغانستان اینڈ ایران. اور کے بعد ہمیں ان کے جو سپورٹ نیٹ ورکس ہے کہ ان کو بالکل وہاں سے مدد نہ مل سکے. اچھا, جو دیکھیے ٹی ٹی پی کا بھی بڑا ذکر ہوا, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمیں ایران اور افغانستان سے بھی بات کرنی ہوگی کہ ان کو وہاں پر چھپنے کی جگہیں نہ دی جائیں. یہ بھی کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کو بھی بھارت استعمال کر رہا ہے. میں تھوڑا سا اس لیے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں بیکاز یو اسٹڈی ٹیررزم سو مچ اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ان کی سائیکی ہے, کہ ٹی ٹی پی کی آئیڈیالوجی تو ٹوٹلی اسلامک آئیڈیالوجی, اور کئی دفعہ تو انہوں نے اس قسم کا اسلام نافذ کرنے کا مطالبہ کیا جو کہ ممکن نہیں تھا. تو یہ کہاں سے بھارت کے ہتھے چڑھ چکے ہیں, کیونکہ ان کی تو ہندوتوا پالیسی ہے. دیکھیے ٹی ٹی پی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اسلام کو ایز اے سمبلزم استعمال ضرور کرتے ہیں, مگر در حقیقت دے آر موٹلے کمبینیشن آف آڈز اینڈ سارڈز, جو کہ پیٹی کرمنلز تھے, کچھ وار لارڈز تھے, اور وہ سارے بینڈ ٹوگیدر ہو گئے, اور اب وہ ان کا جو اسٹرگل ہے اٹ از فار دیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز, اینڈ دیٹ از کہ ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ کچھ علاقے پہ اپنا تسلط جما سکیں, اینڈ دے وانٹ پیکونری موٹیوز ہیں ان کے, تاکہ وہاں سے وہ رینٹ ایکرو کر سکیں, چاہے وہ غیر قانونی جو ذرائع ہیں اسمگلنگ کے, چاہے وہ کوئی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں, ڈرگز کا بزنس ہے, چاہے وہ ایکسٹورشن ہے. تو وہ کھل کھیلنا چاہتے ہیں اور اس علاقے میں عملداری چاہتے ہیں. اسلام کا سمبلزم ہے, نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. سو دیٹ از وائی یہ انڈیا کے درگاہ میں آئے ہیں, اور بھارت تو شروع سے ان کو استعمال کر رہا ہے, کیونکہ وہ ان کو جو سپورٹ نیٹ ورک ہے وہ ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں, جس طریقے سے آپ پراکسیز کو سپورٹ کرتے ہیں, اور تاکہ وہ فگ لیف کوئی اور رہے اور پیچھے وہ سپورٹ کا چینل برقرار رہے. تو وہ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی پی جیسے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو بھارت تو کجا کسی اور ملک سے بھی کوئی امداد ملے گی پاکستان کے خلاف تو وہ اس کو لے لیں گے. سو اٹ از اپ ٹو اس ناؤ ٹو اس لنکیج کو سیور کریں. وہاں پہ جو جنگ ہے ان کی جو کمین گاہیں ہیں افغانستان میں, اگر ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں, افغان عبوری حکومت کو باور کروائیں کہ اگر آپ سے قابو نہیں آ رہا, اور جیسا نہیں آ رہا, لگ ایسے رہا ہے, تو ہمیں اجازت دے دیں اپنی ایجنسیز کے ساتھ مل کے ان کو ود ان افغانستان ہم ان کو ڈی اسٹیبلائز کریں. دس شوڈ بی دا سکسیس آف آر ڈپلومیٹک اینڈ آر ملٹری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, تاکہ وہ آپ ایکسٹیریئر مینوور کر کے وہاں سے اس کو بالکل ڈینائی کر دے, اور ایکسٹرنلی پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. جو ہم نے پولیسنگ, ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم, گورننس, ڈیولپمنٹ, وہ کام کرنا ہے مرجڈ ایریاز میں, وہ کریں. دیٹ از دا وے ٹو گو ان کے پی کے. اور بی ایل اے کا تو میں نے آپ کو بلوچستان میں بتا دی ہے سر. لیکن ایک چیز, کیونکہ وی ہیو ویری لٹل ٹائم, کہ ہاؤ ٹو ون اوور دا یوتھ, اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے, کیونکہ کل مارن بلوچ اور بی وائی سی کا بھی ذکر ہوا. تو کس طرح سے آپ کو اس یوتھ کو بھی تو واپس لے کر آنا ہے. آپ اگر یہ پالیسی, بہت سے مبصرین کہتے ہیں اس سے آپ کی یوتھ متنفر ہو جائے گی بلوچستان میں. دیکھیے یوتھ متنفر نہیں ہوگی, کیونکہ یوتھ بی ایل اے کے ساتھ نہیں ہے. وہ وہی لوگ ہیں جو کہ وہ آؤٹ آف پاورٹی, آؤٹ آف فرسٹریشن, وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں یہ, اور پیسے کے زور پہ ان کو توڑ رہے ہیں. یہ کوئی یوتھ کی فرسٹریشن الون نہیں ہے. یس, ویئر آئی ایگری ود یو, ہمیں یوتھ کو بیٹر گورننس دینی ہے. بلوچستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ سرداری نظام سے بھی نالاں ہے, بیکاز اسٹرکچر سارا سرداروں نے قابو کیا ہوا ہے. الیکشنز وہ لڑتے ہیں سوائے کوسٹل بیلٹ کے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہماری جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے اس کو گڈ گورننس دینا ہے, جابز آن میرٹ دینے ہیں,
ڈیولپمنٹ فنڈز آن میرٹ دینے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پبلک گڈس پہنچ رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ تفریق ضرور کریں. اگر مولانا ہدایت الرحمان اگر وہ کوئی کر رہا ہے ایجیٹیشن تو اس کی رائٹس بیسڈ ہے, وہ رائٹس وہ دیکھیں وہ کیا گریونسز ہیں تو ان کا ازالہ کریں. مہارنگ اگر اس کا کوئی جائز مطالبہ ہے تو وہ کریں, ناجائز مطالبہ ہے اور جہاں اس کے لنکیجز ملتے ہیں بیرونی ایجنسیز کے ساتھ تو اس کو بھی بے نقاب کریں, بیکاز یہ کارٹ بلانش نہیں مل سکتا مہارنگ کو کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے یوتھ کو گمراہ کریں. ہمیں معلوم ہے ان کے والد صاحب نے کتنی قتل و غارت کی, 40-50 سے زیادہ تو انہوں نے قتل کیے تھے. تو یہ دنیا کو یہ چیزیں فیشنیبل نہیں ہے. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے دیز تھنگز آن میڈیا ایون, بٹ دس از دا اسٹارک ریئلٹی. تو اس ساری ریئلٹی سے یوتھ کو آگاہ کریں, یوتھ کے ساتھ انگیج کریں, بیٹر انگیجمنٹ اسٹریٹجی اسٹیٹ کریں اور اس کے ساتھ ان کو جابس دیں, ان کو ایجوکیشن کے مواقع دیں, پبلک گڈس دیں. And they should understand that this is a benign government in Balochistan which is in support of them. اور ان کو ان کے نرغے میں نہ آنے دیں جو ان کو پیسے اور دیگر ترغیبات کی بیسس پہ